بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی گرفتاری، ابن زیاد کا کوفہ میں پہلا خطاب اور بدترین ظلم و جبر۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت، امام حسین کا مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ کا سفر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ مسلم بن عقیل نے اپنی گرفتاری کے بعد محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستہ ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کے موافق حضرت حسین کو روکنے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا، جو چیز ہو چکی وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو لے کر قصر امارات میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصہ سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ، میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش رہے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت اور وصیت۔ مسلم بن عقیل پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امان دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ان کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میری ذمہ 700 درہم قرض ہے جو میں نے فلاں کوفہ کے آدمی کے دل سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستہ سے واپس کرا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو، باقی رہا حسین کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلہ کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلہ کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کا مکالمہ۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا ہے، مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے، تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کا قتل کر دیا اور ان کے خون ناحق بہائے، یہاں کے عوام پر کسرا و کیسر جیسی حکومت کرنی چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد زیادہ برافروختہ ہو کر مسلم بن عقیل کو برا بلا کہنے لگا۔ مسلم خاموش ہو گئے اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر امارات کے اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے کر جائے گئے، وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹرز پورے شہر میں پھیلا دو اور جس پر ذرا بھی حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوا اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔